الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی۔ مائک بند کرو سب کے۔ آج ہم نے یہ دو آخری آیات ہیں سورہ والناس کی جو ہم نے کرنی ہیں، اور آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ اس پوری صورت میں کل جو ہم نے پڑھا ہے وہ 3 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 3 صفات اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ الہ معبود ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جس کے لیے ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ ان صفات کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ وہ صفات ہیں ربانی جو مجھے اور آپ کو اطلاع فراہم کرتی ہیں، لہذا میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 قل هو اللہ احد اور یہ فلق اور والناس یہ پڑھ کے پورے سمجھ کے ساتھ پھر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تو ہم اس اللہ کی پناہ میں آ گئے جس کی پناہ شافی اور کافی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے کل بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ رب کے مفہوم کیا ہے، مالک کس کو کہتے ہیں، جو اللہ مالک کیسا مالک ہے، اور الہ کی صفات کیا ہے۔ کوئی سوال ان کے بارے میں؟ یہ بہت ضروری ہے، آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آج ہم نے آپ دیکھیں، بہت غور سے دیکھیں اور اچھی طرح سمجھیں۔ جو بات کلیئر نہ ہو تو سوال کریں۔ 2 آیات ہیں 5 اور 6۔ پہلی 3 تو ہم کر لیتی ہیں، 4، 5 اور 6۔ 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۔ 5ویں آیت، 6ٹھی آیت، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ تو ہم نے وہ جو 3 اللہ تعالیٰ کی صفات کی سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، اور یہ تینوں آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ شیطان مردود کے بارے میں سر۔ شیطان مردود کے بارے میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ 3 تو یہ آیات ہیں، اور اس پوری سورہ ناس میں جس کی شرور اور جس کے وسواس سے اور جو خناس ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، اس کی پناہ ہم نے پوری ایک صورت میں والناس کی شکل میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے جس کے بارے میں یہ تینوں آیات اس کی خباستوں کے بارے میں ہیں؟ تو کیسے سمجھیں گے آپ اس سے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن پاک سے ہی سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا بار بار، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ اچھا، تمہیں وہ تو تکلیفیں دے گا۔ سب چیزیں آپ کو سمجھ جب آئیں گی جب وہ قرآن کے سارے ٹاپکس جس میں شیطان مردود اور حضرت آدم کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتنا اہم ہے یہ واقعہ، کہ جس کو قرآن نے کئی جگہوں پہ ڈسکرائب کیا ہے۔ یہ نوٹ کیا آپ نے کہ نہیں؟ یا قرآن بس اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت کا بہترین سامان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ آپ اور میں پہلے نکالیں۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت، اچھا اس چارٹ کو ذرا آپ سامنے رکھیں جو ابھی میں نے بھیجا ہے آپ کو، کہ انسان
کیا ہے اور اس انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. انسان چارٹ مل گیا آپ کو؟ جی سر مل گیا. پہلے بھی میں نے بھیجا ہے، مجھے بالکل پتا ہے، لیکن مجھے پتا تھا جی کہ جی آپ اس کو گم کر چکے ہوں گے، اس لیے میں نے دوسرا بھیجا ہے. اب اس چارٹ کو اگر دیکھیں تو یہ چارٹ بتاتا ہے کہ اگر انسان ان چاروں چیزوں جو اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے لکھی ہوئی ہیں، اس کا صحیح جواب کہاں پر ہے، جلدی بتائیں. قرآن پاک میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اگر میں اور آپ قرآن سے نعوذ باللہ نا واقف ہیں تو پھر ہمیں پتہ کیا چلا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، کیوں آئے ہیں. اصل میں اگر اس واقعے کو آپ غور سے پڑھیں تو سب سے پہلے کہ انسان کہاں سے آیا، وہ جو نیچے ہے کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ ساری کی ساری اطلاعات قصہ آدم و ابلیس میں ہے. اگر یہ نہیں سمجھا تو آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، اور میرا انجام کیا ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں، اچھا اس میں بھی اگر نیچے دیکھیں نا تو انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے. کیونکہ اصل چیز تو انجام ہے نا، کہ اس انجام کے نتیجے میں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے جیسے آج امت ہو رہی ہے، یا آخرت میں وہ جہنم میں جاتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر تو بڑا برا انجام ہے. لیکن اگر دنیا میں بھی اپنا اچھا انجام چاہتا ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے تو پھر اس کا پکا سچا فرمان بردار بن جائے، قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی کرے. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ قرآن نے انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا، اس کا تعلق بھی آدم و ابلیس کے قصے سے ہے. یہ اللہ نے کہاں بیان کیا ہے، کون سی آیات میں، کون سی صورت میں؟ جی سورہ بقرہ میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آیت نمبر جی 38. سر سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا. اچھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کم لوگوں کو پتہ ہے. ذرا آپ فٹافٹ نکالیں سورہ بقرہ کی جو میں نے آیات لکھوائی ہیں، آپ کو نکالیں آپ، تاکہ میں آپ کے ساتھ سمجھاؤں کہ کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے. آپ نے نکالیں 30 سے 39، آیت 30 سے لے کر آیت 39 تک کا مطالعہ، اور ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی ہمیں معلومات عطا فرمائی ہیں. اور ہم دیکھیں نا، میں اوروں سے کیا گلہ کروں، آپ لوگ بھی قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے، حالانکہ کتنے اچھے طالب علم ہیں جس طرح پڑھنا چاہیے. اچھا اب آپ کو پتہ ہے، ذرا اگر اس کو میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، وقت کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنا رہا ہوں. یہ اللہ کا فیصلہ معمولی نہیں تھا، اور اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کس کے سے کہی؟ فرشتوں سے. فرشتوں سے کیوں کہی بلا؟ وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں. جی اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. سب سے زیادہ نزدیک ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ جی سر. بہت ساری ان کی ڈیوٹیاں ہیں جو انسانوں کے لیے اور کائنات کے لیے عذاب کے فرشتے، اور یہ سارے جو انسان کی موت کے فرشتے، ساری ڈیوٹیاں ان کی بہت اہم ہیں، ان میں سر یہ اعلان کیا. سارے اچھا قالو تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یار آپ اس میں ایک نائب بنائیں گے جو دنیا میں فساد پھیلائے گا اور خونریزی کرے گا. اب دیکھیں جو کچھ شیطان انہوں نے کہا
یہ کیوں کہا انہوں نے بلا؟ جنات کا رویہ دیکھ کے سر، جو انسان ایک سے پہلے مخلوق جو جنات تھی، اس نے واقعتاً زمین میں فساد اور خون ریزی کا ارتکاب کیا تھا۔ اب اللہ نے جو فیصلہ فرمایا تو اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اور پھر خود بتایا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح بھی ہم بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور بے عیبی بھی بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل فائنل فیصلہ دیا اور سب فرشتے خاموش ہو گئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ رب کا فیصلہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ اب میں ترجمہ کرتا جاؤں گا اور آپ کو اگر کچھ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو سارے چیزوں کے نام بتا دیے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ قالو، انہوں نے فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ما الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں علم سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، آپ کا علم کے سرچشمہ ہے اور آپ حکمت کا بھی، لہذا آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کو آپ نے علم کی بنیاد پر صحیح سمجھ کے، اور وہ ہوتا ہی صحیح ہے، اور حکمت آپ کا تقاضا ہوتا ہے اس کا، اور وہ حکمت پہ مبنی چیز ہوتی ہے۔ قال یا آدم انباءہم باسمائہم، آدم ذرا ان کو نام بتاؤ، فلما انباءہم باسمائہم، جب آدم نے ان کے نام بتائے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی ساری غیب جانتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپ کے کرتے ہو۔ یہ آپ کو اور میرے لیے وارننگ ہے کہ انسان کو خلیفہ تو بنا رہا ہوں، لیکن یہ میری صفت یاد رکھنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ ریز ہو جو آدم کے لیے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ کیا تکبر تھا اس کا؟ اللہ سر کے کہ حکم میں کی تو نافرمانی کی۔ آگ خلقتہ سے بنایا گیا من ہوں۔ طین خلقتنی من نار، اس نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے، ان کو اس کو مٹی سے۔ تو اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے جس اپنی مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو، جیسے یہ جن وہ کر رہا ہے شیطان، تو اللہ کا اس نے بالکل صاف انکار کیا اس کے حکم کا، اور سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی کو کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں سے مرضی ہے۔ اچھا، یہ آگے میں پڑھ لوں، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیوں بھیجا ان کو، آدم اور حوا کو؟ جلدی بتائیں۔ آزمائش کے لیے سر۔ یہ آپ کا جواب بالکل غلط ہے، اور بھائی انسان آپ کے نے بتانے کے لیے سر کہ اگر مطیع رہے گا تو ایسی جنت ملے گی، ورنہ انجام دوزخ ہے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ یہ ہے وہ جگہ جو اس کا مسکن ہوگا اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اور قرآن و سنت کا ٹھیک ٹھیک فرما بردار رہا، تو یہ تھا اس کا مقصد، تاکہ انسان کو دکھا دے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا،
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا جس کے اندر وہ جنت میں موجود تھے۔ تو یہ شیطان نے کیوں کیا بھلا؟ اس لیے یہ کہ ہے وہ شیطان چیز شروع سے دشمن ہے۔ سر اس آپ لیے کہ وہ دھتکارا گیا تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے۔ اب حسد تھا اس کا۔ اصل بات آپ نہیں آ رہے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ یہ جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے نا، آگے آ رہا ہے یہ ساری، اسی لیے میں نے آپ کو کل 3 دن سے آپ کے پاس تھا، آپ نے نہیں پڑھا نہ سمجھا۔ تو شیطان نے کیونکہ اجازت مل چکی تھی اس کو، اور انسان کو گمراہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے اس نے ان کو خوب دوست بن کے سمجھایا کہ میں تو بڑا خیر خواہ ہوں، اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ ہے وہ نقطہ جو نوٹ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ذرا اس کو نوٹ کریں، انڈر لائن کریں کہ اللہ کا جو فرمان ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون کون ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور شیطان اور شیطان اور انسان۔ انسان اور ٹھیک شیطان۔ ہے، شیطان۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب بتا دیا کہ انسانوں کو ایک زندگی میں کا ایک دنیا میں گزارنا ہوگا حصہ، اور متاع حین، اور ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا سارا ساز و سامان دے گا، کھانا پینا، رہائش، عقل، سمجھ بوجھ، سب کچھ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے حضرت اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرانے والا ہے، تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ آیت کو اندر رہیے، جو توبہ جلدی کرتے بتائیں۔ ہیں۔ وہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبۃ النصوح کرتے ہیں۔ سچی توبہ، سچی توبہ، ایسے توبہ توبہ نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آیت 38 اور 39 ہمارا ٹارگٹ تھا، کیوں؟ اس میں بتا دیا کہ کامیاب کب ہوگا اور ناکام کب ہوگا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب تم آدم اور حوا اور شیطان نکلو جنت سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس کسی نے ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا آنے والے حالات سے، نہ گزرے ہوئے حالات پر بھی اس کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کیا بتاتی ہے آیت 38؟ جلدی بتائیں۔ انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا۔ اچھا جی انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ انجام اچھا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ہدایت کی پیروی سے۔ پابند ہدایت تابع، کی پیروی۔ جس نے ہدایت کی اچھا، پیروی آج کی۔ آج ہمارے پاس ہدایت کے کس شکل میں موجود ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو اب یہاں پتہ چل گیا کہ اس روز جب پہلے روز انسان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو میری ہدایت اللہ کی رسول لاتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہوتی ہے، تو ہم آخری نبی کی امت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس پر جو کتاب نازل ہوئی مکمل ساری کتابوں کی تعلیمات اس کے اندر موجود، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس نبی کی ایک ایک لفظ آج بھی تاریخ میں محفوظ۔ تو یہ تھا کامیابی کا راز کہ اگر جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن و سنت کی پابندی کی، وہ جنت میں، اور آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا،
دونوں میں فرق کیا ہے؟ کفروا و کذبوا، جلدی بتائیں. سر کفر وہ کافر ہے کہ جو خود انکار کیا، اور کذب وہ ہے خود انکار بھی کیا اور اس کی راہ میں روڑے بھی اٹکائے تاکہ یہ اس کی شاباش ارم، شاباش، ویری گڈ. اب یہ چیزیں بالکل ایک ایک لفظ قرآن کی ایک ایک اصطلاح کا مفہوم. کفرو جنہوں نے انکار کیا، کذبو جنہوں نے انکار کے ساتھ پھر ڈٹ کے اس کی مخالفت بھی کی. ویری گڈ. اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جا کے گریں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ایسی نہیں ہوگی جو دنیا میں عارضی، وہ ابدی ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار قرآن نے نبی اللہ تعالیٰ نے روز اول کو بتا دیا. کوئی ہے کسی ابہام ہے اس میں؟ جلدی بتائیں. سر کوئی ابہام نہیں ہے، سب واضح ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا تو ہے آپ نے انسان کو اپنی بھلائی نہیں چاہیے. ایسے لگتا ہے بھلائی چاہیے ہو تو قرآن سے رجوع کرے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کہنے میں بڑی آسان ہے. قرآن کی طرف رجوع آج دیکھ لیں امت میں کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً قرآن کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کر رہے ہیں. جی سر، بتائیں نا مجھے. پہلے کی نسبت بہتری ہے کافی، اب ماشاء اللہ. فٹافٹ چلیں آیت آراف کی آیت 11 تا 25. آراف کی آیت 11 تا 25. آپ نے دیکھے نا، ہم طالب علم ہیں، ہم بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے کہ پوری طرح ہدایت پہ عمل پیرا ہو. اچھا اب دیکھیں، آپ نکال لیا آپ نے 11 تا 25. جی سر. کتنی پیاری آیات ہیں، کاش میں اور آپ پڑھیں سمجھ کے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بہترین صورت بھی بنائی. صورت جو بنائی تو مطلب ہے کہ بالکل ایسی بنائی کہ انسان آج بھی انسان اس مجبور ہے کہ اگر وہ بناتا ہے اپنا جو انسان کا کوئی جیسے جی تو وہ انسان کے مطابق، کیونکہ وہ اپٹیمم ہے. ثم قلنا للملائکۃ ہاں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، یعنی اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ذرا غور فرمائیں کیا مقام و مرتبہ ہے انسان کا. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، پھر اس نے انکار بھی کیا اور سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا. اللہ نے پوچھا قال، اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد الا امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا. قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من تین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. ذرا وجہ بھی بتائی. آپ دیکھیں کتنی بودی وجہ ہے، لیکن اس نے سب سے بڑا جرم کیا کیا یہ بتائیں. اللہ کی بات نہیں مانی سر، سجدہ نہیں کیا. اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. رہا انسان بہتر ہے، شیطان بہتر ہے، کون بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ نے جب یہ پہلے اعلان کر دیا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو انسان کی نیابت جو ہے وہ اس کے لیے وجہ نزاع بن گئی. قال فاہبط منہا ما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے، تیرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تو تکبر کرے. فاخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا کیونکہ تم بڑے گھٹیا لوگوں میں سے ہو. یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا شیطان کیوں نہیں تکبر کر سکتا؟ اللہ نے جو کہا کہ تم نے تکبر کیا اس لیے میں تمہیں نکال رہا ہوں. اور اللہ اپنے لیے کہتا ہے، آپ سورہ پڑھیں نا کہ جو کل میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حشر، جی تو جی سر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر تو صرف میرے لیے جائز ہے. تو کیوں تکبر شیطان کے لیے جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں جائز ہے؟ جلدی بتائیں.
سر جی مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے خالق کے ساتھ. اللہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو سے اللہ کو عاجزی درکار ہے. دیکھیں تکبر صرف یہ اللہ بات آپ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو زیادہ بہتر ہے، سر ورنہ میں شیطان کے پاس وہ اختیارات اور وہ پاور نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو جو وہ ذات ہی اسی ذات کو تکبر سود کرتا ہے جس کے پاس تمام اختیارات اور پاور ہیں. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے آپ بات بالکل. شیطان مخلوق ہے، اس کی بڑی ہی محدود فہم فکر سوچ ہے، لیکن اللہ تعالی خالق ہے اور اس ساری تمام صفات سے وہ متصف ہے، کوئی اس میں عیب اور کمزوری نہیں. سبحان اللہ کہ اللہ میں کوئی عیب نقص نہیں. الحمدللہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے تکبر کرنا اسی کو جائز ٹھہرتا ہے. اور شیطان جو اتنا کمزور ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اعلان یہ کر سکتا ہے جو اس نے یہاں کیا. قال اللہ تعالیٰ نے انذرنی الی یوم یبعثون، ہاں شیطان نے کہا انذرنی مجھے ذرا مہلت دے دے الی یوم یبعثون، جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے. اب اس کو اس کا بھی یقین ہے. قال انی من المنذرین، اللہ نے اجازت دے دی کہ تم مہلت دے دیے گئے ہو. قال فبما اغویتنی، تو شیطان نے کہا جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا، لَأُقَدَّعَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں گھات لگا کے اس کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اب یہ ہے اس کا عزم، یہ ہے اس کی خواہش جس پہ وہ عمل کرے گا. اس میں سب سے بری چیز کیا ہے آیت 16 میں کہ قال اگین فبما، تکبر ہے سر. بات وما یہ ہے کہ پہلے اغویتنی بھی اس نے بات نہیں مانی. وما اس کو دیکھنا اغویتنی چاہیے نا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے. شیطان کی کیا اوقات ہے، مخلوق کی کیا اوقات ہے کہ خالق کے سامنے بولے. اس کا حکم ہے، دیکھیں اس کو آپ ماننا ہے. پہلے بی ریئلسٹک، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن الفاظ ٹھیک نہیں ہیں. قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. وہ اپنا غلط قدم اٹھا کے الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ لگا رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ اگین وہی مقابلے پہ آ گیا. میں نے کہا ہے پہلے او اللہ کے ہو ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے مخلوق کا. پہلے وہ میری بات سنیں، جب آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہوں تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک ٹھیک کریں. سب سے بڑا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ الزام ٹھہرا رہا ہے. یہ ہے سب سے بڑا جرم. جی سر. جی مقابلے پہ آ گیا. نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ اللہ نے اجازت دی اس کو کہ تم انسان کا امتحان مقصود تھا نا، اور تو اس کو اجازت دے دی، تو اس اجازت سے کہتے ہیں میں اب ان کے دھاک لگا کے بیٹھوں گا. جیسے ڈاکو بیٹھتے ہیں نا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب پہنچتا ہے تو وہ گولی چلا دیتے ہیں. اور گھات بھی کہاں لگاؤں گا؟ صراط المستقیم، کہ میں ان کو وہ سیدھا جو راستہ جنت میں جاتا ہے میں اس پہ تاکہ ان کو گمراہ کروں، ان کو اس راستے سے ہٹا دوں. بہت اہم آیت ہے. شیطان کیوں ہمارا دشمن ہے؟ یہاں چیزیں بڑی کھول کے قرآن نے بیان کی ہیں. ہم بس پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ذہن میں گھڑ لیتے ہیں، بالکل اس کی تہہ تک پہنچیے. آگے سنیں، بڑا شیطان کا عزم دیکھیں. کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمالہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ اکبر، یہ تو اس کی حسد کا انتہا ہے. کہتے ہیں میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، یعنی گمراہی اس کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. نوٹ کریں ذرا، یہ ایسے ہی نہیں وہ آیت آ گئی آخر میں جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ، کہ انسان اس اپنے دشمن جس کو عدو اور عدو مبین کہا گیا ہے. میں نے کل آپ کو 7 آیتیں عدو کے بھیجی ہیں اور 8 آیتیں عدو مبین کا لفظ آیا ہے. پڑھی ہیں آپ نے؟ جی جی ہاں. بڑی مشکل سے آپ جی کہہ رہے ہیں. اب میں ساری آیتیں کیسے اس شارٹ وقت میں پڑھاؤں؟
میں آپ کو ساری آیتیں لکھ کے ٹرانسلیشن کے ساتھ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ شیطان، یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ والناس، اللہ نے کیوں اس ایک صورت میں صرف اس شیطان کی سے پناہ مانگنے کو کہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ سارے قرآن کے واقعات تاکہ آپ پوری طرح اس کو سمجھ کے پڑھیں اور مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ شیطان کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے۔ شیطان نے سن، اپنے سارے ارادے ظاہر کر دیے۔ بالکل نہیں، اس کو وہ عدو مبین اس لیے تو ہے کہ کھول کے اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا۔ اب انسان اسی کو اپنا رہنما بنا لے۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، کتنا بدبخت ہے انسان، اور کس قدر اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کھول کھول کے بیان کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس واقعے کو پڑھیں، سمجھیں۔ آگے سنیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ وہ جو آپ کی عنایات، جو آپ کے احسانات ہیں، یہ انسان جس کو آپ بنا رہے ہیں نائب، یہ آپ کا شکر تک ادا نہیں کرے گا۔ تو پتہ ہے رب نے کیا کہا اس کے جواب میں دوسری جگہ؟ ہائے ہائے ہائے، کاش آپ سمجھ کے تیرا پڑھیں۔ دور میرے بندوں پر نہیں چلے گا، گئے سلم سلطان وہ تو مراد۔ وہ لوگ جو بچیں گے، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بھی اور ان لوگوں کو جو تیرے فالوور ہوں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ وہ تو بچنے والے لوگ ہیں جن کا سوال کب سمجھا کریں جواب دینے سے پہلے۔ قال اخرج منہا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مذموما مدحورا، تمہاری مذمت کی جاتی ہے اور تم پر لعنت بھیجی جاتی ہے، لمن تابع کا منہم، جس کسی نے تمہاری پیروی کی انسانوں میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت اور اختیار کہ ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ یہ آیت آگ گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں آپ کو کھول کے بتا چکا ہوں۔ اب شیطان پہنچا وہاں کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دے دی تھی۔ ووسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسوں میں مبتلا کیا، لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ وہ چیز ان پر ظاہر ہو جائے جس کو ان سے چھپا کے رکھا تھا، من سواتہما، ان کی شرمگاہوں۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلا حربہ جو شیطان کا ہے وہ انسان کو بے شرمی، فحاشی اور عریانی پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ ہتھکنڈے کرتا ہے اس لیے کہ جب انسان بے شرم، بے حیا اور فحاشی میں مبتلا جائے تو پھر ہر برائی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا اسفل السافلین سے بھی نیچے اس لیے چلی گئی ہے کہ آپ اگر توبہ استغفار توبہ، انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ شرم و حیا، وہ پاکیزگی جو اللہ نے انسان کو بتائی ہے، جو جنت میں اس کو مل کے رہے گی، اس کی کتنی برکات اور کتنی انسان کے لیے مفید ہے، اور یہ فحاشی اور عریانی انسان کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے، سنیں کتنا عیار ہے۔ وقال، اور شیطان، ما نہاکم کما ربکما عن هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین، یا تو یہ کہ تم کھاؤ گے تو وہ فرشتے بن جاؤ گے، اور تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ کی زندگی تمہیں۔ انسان کی دو کمزوریاں اس نے سمجھ لی۔ ایک، حضرت آدم اور اماں حوا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، جیسے فرشتے دیکھ رہے تھے ان کو کہ فرشتے کتنے اللہ کا تقرب
حاصل کر چکے ہیں، تو ایک تو ان کی یہ خواہش تھی، اور دوسری کہ ہمیں دنیا میں دائمی زندگی مل جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ اس نے ان دونوں کو الٹے راستے سے استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن ناصحین، میں تو تمہارے لیے بڑا نصیحت کرنے والا ہوں۔ کس طرح شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، دھوکے سے وہ اپنے جھب پہ لے آیا حضرت آدم اور اماں حوا کو۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو اس لیے قرآن میں تحریر فرما دی اللہ نے کہ دیکھو یہ شیطان کے حربے، دیکھو کس طرح اس نے ورغلایا اماں حوا اور حضرت آدم کو، اور کس طرح اپنے جال میں پھنسا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس کے پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی ستر کھل گئے، وطفقاً یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اب انسان میں کیونکہ وہ پیدائشی اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھا ہے، تو وہ دونوں نے کیا کیا، وہ اس اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان کو دونوں کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَنْ تِلْكُمَا شَجْرَةً، کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا دونوں کو؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یا اس آیت کے آخری ٹکڑے میں خاص بات کیا ہے بلا؟ عدو مبین، کھلا عدو دشمن۔ شاباش، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ آیت جو آخری آیات ہیں یا پوری سورہ والناس کیوں اتنی اہم ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تنہا اس اپنے سب سے بڑے دشمن کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور اللہ کو واسطہ تین صفات کا دے رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ الہ ہے۔ ان صفات کا واسطہ دے کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچانا اس سے۔ اچھا، آپ یہ ایک بات بتائیں، یہ میں نے آپ کے سامنے 22 پڑھی ہے، 2 آیتیں باقی پہلے پڑھ لیں۔ قال، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ کیا ظلم ہوا اما حوا اور آدم علیہ السلام سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی سر۔ یعنی اللہ شیطان نے کی بتایا پیروی کہ کی۔ پھل نہ کھانا، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، یہ تھا ظلم جس کا انہوں نے اعتراف کیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی بخشش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے رحم نہ کیا، رحم بھی وہی کر سکتا ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر دیکھیں، یہاں بڑے غور سے نوٹ کریں، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا، مستقرن عارضی، ومتاع إِلَىٰ حِین، اور تمہیں سارا ساز و سامان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو تمہاری دنیا کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، وہ ساری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر انسان کو ملتی ہے۔ اور پھر آخری بات میں قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہوگا اور اسی میں تمہیں مرنا ہوگا، ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے تم نکالے جاؤ گے زمین سے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو انسان چارٹ ہے، یہ جو قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہ کن سوالوں کا جواب ہے؟ جلدی بتائیں، انسان چارٹ میں واپس چلے جائیں، دیکھیں۔ انسان کہاں سے آیا، کہاں جائے گا؟ شاباش شاباش،
ایکسیلنٹ، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اب اس کو پتہ چلا، اور یہاں اس واقعے میں اس کا بیان ہے۔ اچھا، اس کا سوال کا جواب کہاں ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان اللہ کا نائب ہے، وہ جو اسی واقعے میں کہا کہ میں آپ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور اللہ اس کا خالق ہے، یہ بھی ہمیں یہاں سے اسی واقعے سے پتا ہوا۔ اور آخری بات کہ انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا، یہ بقرہ کی 38 39 اور وہاں سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ اچھا، اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں، اس کے اوپر پرنٹ کرا کر لکھ لیں، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کیا ہے انسان کا مقصد حیات۔ اللہ تعالیٰ کی تعملون بات۔ بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں نے آپ سے آیت پوچھی ہے جناب، لکھیں سورہ زاریات کی آیت 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت 56 ہے سورہ زاریات کی۔ سورہ زاریات کا نمبر 51 ہے۔ ایک گر میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے ساری صورتوں کے نام یاد ہیں، نمبر بھی یاد ہیں۔ زاریات کا 51 نمبر ہے، میں نے اپنے یہاں نوٹ میں لکھا ہوا ہے 51 ساری 56، پہلے سورت کا نام نہیں ساری آیت، اور 51 56/51، 56 جو ہے وہ آیت نمبر ہے اور 51 جو ہے وہ سورت نمبر ہے۔ چھوٹا سا بریف شارٹ ہینڈ اس کا، جو آپ کو، اور آپ بے شک مجھ سے پوچھ لیں کہ میں آپ کو ہر سورت کا نمبر بتا دوں گا، وہ میرے لیے پھر نوٹ میں انٹر کرنا، قرآن میں لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے نوٹ کیا کہ یہ کتنا واقعہ انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، کس لیے آیا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا۔ اب جلدی سے آئیے سورہ حجر کی آیت 26 تا 44، فٹافٹ آئیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاءٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حماء مسنون، ایک مٹی سے جو سڑی ہوئی مٹی تھی۔ یعنی آپ نے تو کبھی نہیں، کچے مکانوں کا جب بتاتے ہیں نا گھاس پھوس ڈال کے اس میں مٹی میں، تو وہ ایک کیچڑ سا بن جاتا ہے، جو 2-3 دن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بڑا پک جاتا ہے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان کی تخلیق کس حقیر چیز سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں سب سے افضل مخلوقات بنا دیا ہے اگر وہ اللہ کا فرمانبردار رہے تو۔ اور وہی انسان اسفل السافلین، نیچوں سے نیچا ہو جاتا ہے جب کیا کرتا ہے، اپنے خالق مالک کا انکار کر کے، اور اس کذبو، پھر اس کا کہ لوگوں کو اس کے راستے سے روکتا بھی ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، ذرا ایک ایک آیت کو پڑھیں، غور کریں تو انسان کو اللہ کی عظمتوں کا۔ آیت یہ 26 میں نے آپ کے سامنے اڑی، 27 والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کی لپٹ سے اس سے پہلے ہم نے شیطان کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا انی خالق بشرم، میں انسان کو بنانے والا ہوں، من صلصال من حماء مسنون، ایسے گارے سے جو مٹی سڑی ہوئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک کا مطلب اس کا ڈھانچہ بنا دوں، ہاتھ، انگلیاں، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، سب، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اچھا، یہ سویتہ کا مطلب کیا ہے اور
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ دو چیزیں ذرا کلیئرلی سمجھ لیں، کیا مطلب ہے اس کا، جلدی بتائیں۔ بہترین ساخت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ روح کا پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو گیا اس کو روح جب پھونکی تو؟ اپنی صفات میں سے اس کے اندر صفات ڈالی ہیں سب۔ میڈم زندہ یہ ہو بات جی، سے اور جب سر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو تمام صلاحیتیں اس کو دے دیں جو اس کے نائب کے لیے ضروری تھی، نیابت کے لیے جو اس کو ضروری تھی، وہ تمام ایکسیلنٹ ایرم، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحبہ کا جواب بالکل کنفیوزڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی تو اس میں وہ ساری صلاحیتیں، بولنے، دیکھنے، سننے، غور و فکر کرنے، عقل، علم، سب کچھ اس میں آ گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب روح الگ ہو جاتی ہے جسم سے، تو جسم میں کوئی ایک بھی چیز باقی نہیں رہتی، تاکہ لوگوں کو بڑا کلیئر ہو کہ یہ روح آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، جب روح نکلتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، تاکہ بالکل، اس لیے اللہ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، یعنی پورا ڈھانچہ مکمل، اس کے بعد میں روح پھونکوں، یعنی ساری صلاحیتیں اس میں آ جائیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ جب مکمل بنا دیا، اس میں روح پھونک دی، اب اللہ نے فَإِذَا سَبَقَ، ہاں آگے کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، سب کے سب۔ کیوں گر گئے جلدی بتائیں؟ اللہ کے حکم کی پابندی میں۔ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو دیکھیں، بات بالکل کلیئرلی بتائیں، فرشتے اللہ کے حکم ماننے میں سب سے زیادہ جلدی کرتے ہیں، اور ان کو نافرمانی کی اللہ نے کوئی ان کو صلاحیت ہی نہیں دی، لہذا وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ہاں، ابلیس کو اس کے اندر موجود تھا، اللہ کا حکم تھا سب کو، تو ابلیس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے اس نے نہ ہوا اور انکار کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ابا ما لک الا تکون مع الساجدین، تم سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوئے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال الم اکن لاسجد لبشر، کیا میں اس انسان کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، جس کو آپ نے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے؟ قال فاخرج، اب اللہ نے جلال میں آ گئے، اللہ غضب، کیونکہ اس نے انکار کیا، فاخرج منہا، یہاں سے دفع ہو جا، فانک رجیم، تو راندہ درگاہ ہوا، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر لعنت ہے اس دن تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور قال فانک من المنظرین، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے ذرا مہلت تو دے دے یوم آخرت تک۔ قال، اللہ نے فرمایا، فانک من المنظرین، بے شک تمہیں مہلت دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا علم اللہ کو ہے۔ اب یہ تین جو آیتیں ہیں، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم، ان تین آیتوں کا مفہوم کیا ہے جلدی بتائیں۔ اس نے قیامت تک لوگوں کو بہکانے کی، وسوسے ڈالنے کی مہلت مانگی تھی، اور اس کو اللہ نے اجازت دی۔ کیوں دی اللہ نے اجازت کیوں دی؟ انسان کی آزمائش کے لیے سر۔ ہاں بالکل، یہ ہے وہ بات جس کو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا کام شیطان کو دے دیا اور اپنے ذمے لے لی ہدایت، اس کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی، اور اب انسان کو آزادی بھی ساتھ دے دی، محدود آزادی، کہ چاہے تو مانے اللہ کی مانے، چاہے تو شیطان کے پیچھے چلے۔ اچھا، اب شیطان کتنا عیار ہے ذرا نوٹ فرمائیں۔ قال رب بما اغویتنی، اے اللہ جس طرح کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب گمراہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے، اور
کس پر الزام دھر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. کتنا بے شرم ہے. لَأُزَيِّنَنَّ، میں ضرور خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، لہم ان انسانوں کو، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ضرور بے ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو. آگے بڑی پیاری بات آئی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے کن لوگوں کے؟ اللہ کے مخلص اللہ کے بندے. لیے مخلص ہو. عبادك الصالحين. تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ شیطان کے سارے حربوں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خالص اللہ کے بندے. اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. رات اللہ کا مستقیم پہ چلنا مخلص چاہیے. بندہ بننا چاہیے، اللہ کا مخلص بندہ بننا چاہیے. یہاں لکھا ہوا ہے پناہ تو جب مانگے گا پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کے جب پناہ مانگے گا تو اللہ اس کو پناہ دے گا. یہ بڑا اہم جملہ ہے. اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو، کل ہماری بہن نے ایک بات کی، اس کو آج سمجھ آنا چاہیے کہ شیطان سے بندہ اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ بن جائے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی. الحمدللہ. اچھا، اب سر مجھے یہ ایک بات، مخلص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ میں نے پڑھا تھا مخلص اور مخلص میں فرق ہوتا ہے. مخلص جو ہے وہ چنے ہوئے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مخلص جو ہے اور مخلص جو ہے، دونوں آپ کی بات ٹھیک ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو مخلص بندہ ہوگا نا، وہ اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے والا ہوگا اللہ کے لیے. بات بڑی سیدھی سی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، سر لیکن جی یہاں پہ مخلص مخلصین لکھا. نہیں سر جی، مخلص جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، لام تو وہ جو ہے وہ مفعول اللہ ہوتا کا ہے چنا ہوا مفعول. بندہ. لیکن مخلص جو ہے وہ اخلاص سے کام کرنے والا. یہ فرق ہے دونوں میں، زیر اور زبر کے ساتھ. اچھا، اب ذرا بات کو سمجھیے. انسان اگر شیطان کے سارے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا کیا بندہ بن جائے؟ کیسا خالص بندہ؟ مخلص. مخلص. مخلص اس کو سر، اب مخلص. خدا کے لیے مان اس مخلص. چکر میں نہ پڑیں، بات کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ مجھے اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے وقت میرے ذہن میں رہنا چاہیے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اپنی کسی غرض کے لیے نہیں کر رہا، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. صرف اور صرف میرا مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو اگر آپ اس دشمن کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے مخلص بندے بن جائیے. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ اللہ کا مخلص بندہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے جو تاکہ میں اور آپ اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جو بالکل اللہ کے لیے خالص کام کرنے والے؟ پکا سچا ایمان سر. بالکل غلط. سر جی جو احکامات اس نے دیے ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہر موقع کے بات اوپر، ہر معاملے میں. اب اللہ نے دیکھیں جو قرآن نے بات بتائی ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ، ورنہ آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں. سر جی خالص ہونا ضروری ہے. بالکل غلط. جلدی بتائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے گا، اس میں اوہ، دوسری کوئی نہیں ہے. یہ سب باتیں زبانی کلامی ہیں. قرآن نے کیا نسخہ بتایا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو ہم مسنگ ہے ہماری فہم قرآن میں. آپ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے. پہلے دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بقرہ 129 میں، پھر یہ قبولیت ہے تبدیلی کے ساتھ سورہ بقرہ کی 151 میں، پھر اللہ نے 164 آل عمران میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور چوتھی دفعہ آئی ہے سورہ جمعہ میں. لکھ لیں، پہلے لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے.
बकरा की पहली दुआ है हजरत इब्राहिम की 129, फिर कबूलियत है बकरा 151, फिर यही आयत एक मुख्तलिफ हालात में आई है आले इमरान 164, और फिर आई है जुमा की 2 और 3 में। अब मुझे बताएं कि इंसान अल्लाह का मुखलिस बंदा कब बनता है? इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। मैडम, आप जो बात कह रही हैं ना, कुरान नहीं कह रहा। इन चारों आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा काम यह है कि तज़किये नफ्स। जब मैं अपना तज़किये नफ्स कर लूंगा, बड़े गौर से समझिए, तज़किये नफ्स, ये तज़किये नफ्स क्या है? मैं आज आपको किताब का एक पेज भेज रहा हूं। ये किताब बड़ी कमाल की किताब है, तज़किये नफ्स, नाम ही इसका तज़किये नफ्स है, और लिखी है, ये राइटर का नाम भी आपके पास होगा, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब ने। अमीन अहसन इस्लाही, कमाल की किताब है, तज़किये नफ्स पे हर्फ आखर है। तो आप मेहरबानी करके इसको पढ़ें। और मैंने आप तज़किये नफ्स का मजमून कवर करूं या ना करूं, जल्दी बताएं। करें। सर राइटर का नाम दोबारा बता दें मौलाना। अमीन अहसन इस्लाही। अभी भेज रहा हूं, इधर आओ भाई। इसका फोटो बनाओ और भेज दो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको जरूरी है कि तज़किये नफ्स आपको पढ़ना जरूरी है या नहीं? जी सर, बहुत जरूरी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह तज़किये नफ्स करेंगे, क्योंकि अगर मैंने तज़किये नफ्स बंद कर लिया अपना, तो मैं अल्लाह का बड़ा मुखलिस बंदा बन गया और मैं शैतान के तरीकों से बच जाऊंगा। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, यही जी मकसद सर, है। बहुत जरूरी है तज़किया नफ्स। अच्छा, सर ये हमने जो सूरह नास पढ़ी है, जो आखिरी इसकी आयत है, उसमें मिनल जिन्नती वन नास है, तो हमने जिन्नती तो पढ़ा है, अभी वन नास रहता है ना? देखिए एक बात सुने मैडम, बड़े गौर से सुने मेरी बात को। जब एक इंसान शैतान का मुकम्मल पैरोकार बन जाता है, अल्लाह की हिदायत छोड़ के वो शैतान के नरके में फंस जाता है, वो खुद इंसान वही काम करता है जो शैतान करता है। तो जिन्नों वाले भी जो उसके मानने वाले हैं, जो ये काम करते हैं, और इंसानों में वो जो शैतान के एजेंडे के पर काम कर रहे हैं, वो इंसान शैतान, इंसानी रूप में शैतान हैं, और जो जिन्नों के शक्ल में शैतान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो शैतान के एजेंट हैं। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर। जी सर, जज़ाकल्लाह। ये तमाम जादूगर, ये इंसानियत को कत्ल करने वाले, जो शैतान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इंसान की शक्ल में शैतान है। अच्छा, अब देखें वक्त ख़त्म हो गया है और बनी इसराइल की आयत भी बाकी हैं, और उसके बाद सूरह ताहा की भी बाकी हैं, और सूरह स्वाद की भी बाकी हैं। सर ये सारी करने के बाद फिर शुरू करें तज़किया। अच्छा, ये इसको पहले मैं खुद पढ़ाऊँ आपको? जी सर, जी सर, जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत तौफीक दे और हम सबको। चलें, आज अब इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखें, फिर ये सूरह हिजर की 39 में कह रहा है, कौल, शैतान ने कहा, रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। जरा नोट फरमाएं, कहता है अल्लाह पर इल्जाम का, रब्बि बिमा अग़वैतनी, जैसा तूने मुझे गुमराह किया, लउज़य्यिनन्न, अब इसका मतलब मैं जरूर
لام بھی تاکید کا اور نون شد والا لأزینن، میں ضرور بے ضرور ان کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا لہم انسانوں کو فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ یہ تو میں نے آپ کو ابھی صرف شیطان کی کا واقعات اس لیے تاکہ ہمیں صورت ٹھیک ٹھیک سمجھ آئے، والناس کیوں پناہ مانگ رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ ہے میرا وہ سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ یہ بندے کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، صرف گمراہ لوگ تیرے پیچھے چلیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ لِكُلٍ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر ایک کے لیے وہ راستہ جو ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ مقرر ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کس طرح، اور آپ کل پڑھ کے آئیں گے سورہ بنی اسرائیل، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد، جس میں واقعات ہیں، تاکہ ہم جلدی سے اس کو پڑھ کے پھر آگے بڑھ سکیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو ان میں سے جو چیزیں نکات ہیں وہ الگ بتانے ہیں، ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیج چکا ہوں، وہ آپ پڑھ کے آئیں۔ اچھا، آج میں نے آپ کو ایک چیز بھیجی ہے، اور وہ ہے کہ 3 شیطان انسان کا دشمن ہے۔ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 36، پھر سورہ اعراف کی 24، پھر سورہ کہف کی 50 اور سورہ طٰہٰ کی 117۔ یہ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ جو شیطان کن کا پکا دوست ہے بڑا کلیئرلی قرآن نے بتا دیا ہے۔ لکھیں، اور آپ کے سامنے ہے زخرف کی، یہ پورا وقت ایک پیج ہے، زخرف 36، حامیم سجدہ 25 اور سورہ نحل کی 100 اور 99 جو میں نے آج صبح بھیجی ہے۔ اگر ہم یہ زخرف کی 36 میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، قرآن و سنت سے غافل ہوتا ہے، وہ شیطان کا بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے غفلت مت کیجیے۔ چلیں کل انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اور یہ پڑھنا کتنا ضروری تھا ذرا جلدی بتائیں، سمجھنا کتنا سر اللہ ضروری تھا؟ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے، بہت ہی ضروری تھا، بہت ضروری تھا پڑھنا، اور اگر اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے سمجھنے کی، اور ہم لوگوں کی آمین۔ اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس واقعے کو اگر سمجھ لیا غور سے، اسی طرح جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، تو میری اور آپ کی عاقبت سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، ان آیات جو میں نے شیطان کے بارے میں بتائی ہیں کتنی بڑی معلومات ہیں، اور ہم اس کو صرف ثواب کے لیے ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین ہے، جو آپ کو سیدھے راستے پہ جنت کو جاتا ہے، صراط مستقیم اس پہ ڈال دیتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس سیدھے راستے کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اور اب یہ ہیں وہ واقعات جن کو ہم پڑھ کے پوری طرح ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا آمین ثم انك آمین۔ انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک آمین اللہ۔ ثم آمین۔ سر سر ایک اللہ پاک ہم سوال لوگوں کو ایک سوال ہمت ہے سر۔ توفیق دے۔ یہی جی وجہ ہے فرمائیں۔ کہ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور نہ سمجھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ یہ آپ جس طرح سمجھاتے ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں بالکل صحیح، کہ بس یہ پڑھ لیا اور آگے چلتے جاؤ، یہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے سر۔ سر جی اللہ تعالیٰ نے
جی سر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نائب بنانے والا ہوں جب فرشتوں سے مکالمہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کے بعد جنت میں اماں حوا اور آدم کو بھیجا. تو پھر بعد میں اللہ کے مکالمے سے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مطلب آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا کیونکہ انہوں نے پھل کھا لیا تھا. لیکن ایک طرف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نائب بنانے والا ہوں، یہ پہلے ہی بتا دیا تھا فرشتوں کو. تو اس میں کیا ربط ہے؟ ظاہر ہے کوئی ربط ہوگا اللہ کی کتاب میں، تو وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ربط ہے. اللہ نے نائب بنانے کا پہلے بتا بھی دیا اور پھر سزا کے طور پہ دنیا میں بھی بھیج دیا. مکالمے سے یہ لگتا ہے. اب آپ ذرا سنیں، یہ آپ جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر. آپ بڑے غور سے سنیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا علیم بھی ہے، ہر چیز کو باریک بینی سے سمجھتا ہے. اس نے بالکل یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ یہ دنیا میں رہے گا اور دنیا میں جب میرے احکامات پہ چلے گا تو یہ میرا بندہ ہوگا، شیطان کا بندہ ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور وہ جنت جو اس کا فائنل مقدر تھی، اگر اللہ کی فرمانی نہیں کرتا اور فرمانبرداری کا حق ادا کرتا ہے، اس کو وہاں رکھ کے اس کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جنت جو تیرا آخری ٹھکانہ ہے اگر تو اللہ کی اطاعت کرے تو. لہذا یہ دنیا میں بھیجنا اللہ کا حکم یہ نہیں تھا کہ اس کو عذاب دے، بلکہ دنیا میں اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے بھیجا، اور وہ آزمائشیں ساری قرآن میں موجود ہیں. مال بھی، اولاد بھی، اور ساری جو نیکی، ساری برے حالات، اچھے حالات، ان سب میں آزمائش جو ہے وہ اگر پاس ہوگا تو جنت میں جائے گا. تو اس لیے آپ کا یہ سوچنا غلط ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے تو خود بتا دیا کہ جب اللہ نے کلمات سکھا دیے اور انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت سر، شکریہ. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے لیے ہی بنایا ہے. اگر وہ نافرمانیاں نہیں کرے گا تو جنت میں جائے گا، تو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا. اللہ نے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرنا. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن الفاظ غلط ہیں. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جائیں گے. اللہ نے جنت اور جہنم اس لیے بنائی ہے کہ جنت میں اپنے فرمانبرداروں کو انعامات دے، اور جہنم اس لیے بنائی ہے کہ نافرمانوں کو وہاں آخرت میں دائمی عذاب میں مبتلا ہوں. یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ نے کوئی بالکل ظلم نہیں کیا. بالکل. اب بات سمجھ آئی؟ جی سر، ایسے ہی ہے. جزاک اللہ خیر سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.